بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر فیق بھٹی، ولّہ والی مظفر گڑھ سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں مختلف بیماریوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ عام پبلک بیماریوں سے بچنے کے طریقے جان سکے اور اس سے بچاؤ کے طریقے استعمال کر کے بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں۔ اب ہم بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے کہ چھوٹے بچوں میں ڈائریا سے اموات کیوں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ڈائریا اور الٹی یا دست کیسے ہوتے ہیں بچوں میں اور ان سے بچاؤ کے طریقے کیسے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ عام طور پر چھوٹے بچے دن میں 3 سے 4 اور 5 دفعہ بھی پخانہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ عام طور پر ہم اس کو نارمل گنتے ہیں۔ لیکن اگر پخانے ٹھوس نہ ہوں، پتلے پانی کی طرح آ جائیں یا ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے 24 گھنٹے میں، تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ اب اس کو دست یا جلاب شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایک پخانہ بھی اگر پتلا زیادہ آ جائے نارمل روٹین سے تو ہم اس کو بھی کہیں گے کہ اس کو جلاب ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر اس کے بارے میں آگے ہم چل کر علاج بتاتے ہیں۔ تو کچھ بچے کچھ مائیں آ کے بتاتی ہیں کہ میرا بچہ سارا دن تھوڑا تھوڑا چرکتا رہتا ہے۔ تو ایسے بچے اگر اس کا وزن صحیح طریقے سے بڑھ رہا ہے تو اس کو ہم جلاب نہیں کہیں گے، تو یہ نارمل گنتے ہیں اس کو۔ اسی طرح جب بچہ الٹی کرتا ہے تو میں کہتی ہیں آ کر کلینک پر کہتی ہیں کہ میرا بچہ جب دودھ پیتا ہے تو تھوڑا تھوڑا دودھ نکالتا رہتا ہے، تو یہ بھی عام طور پر کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو بھی ہم نارمل گنتے ہیں۔ کیونکہ جو بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، پری میچور پیدا ہوتے ہیں، وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، کم وزن میں پیدا ہوتے ہیں، تو ایسے بچے کچھ عرصے تک تھوڑا تھوڑا سا دودھ نکالتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اس کو ہم نارمل گنتے ہیں۔ تو اب ہم یہ بتائیں گے کہ ڈائریا یا جلاب کیسے ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس میں وائرس ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، پیراسائٹ ہوتے ہیں، لیکن جو بیسک وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ بچوں کو دودھ پلائیں گے یا غذا دیں گے تو ہائیجینک کنڈیشنز اختیار نہیں کریں گے۔ اگر اس میں صاف ستھرے ہاتھ دھو کر اس کو دودھ نہیں دیا جائے گا، یا پانی صاف ستھرا نہیں ہوگا، یا غذا جو دے رہے ہیں صاف ستھری نہیں ہوگی، یا فیڈر کا جو استعمال کرتے ہیں وہ اگر صاف ستھرا نہیں ہوگا تو ان سے ڈائریا لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ یا چھوٹے بچوں کو عام طور پر ماں کا دودھ نہیں پلاتی میں، بلکہ ان کو گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ یا دوسرے فارمولا کے بنے ہوئے دودھ جو ہے نا وہ پلاتی رہتی ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی عام طور پر بچوں میں ڈائریا ہو جاتا ہے یا جلاب جس کو کہتے ہیں جلاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہات کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا عام طور پر علاج کیسے کیا جاتا ہے، علاج گھر پر بھی کیا جاتا ہے، اور کب اس کو ہسپتال میں لے جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ 5-6 چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ کیا بچے کا علاج گھر پہ ہی کیا جائے یا اس کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ تو عام طور پر جن بچوں کو جلاب زیادہ لگتے ہیں تو ہم اس کے معائنہ کرنے کے لیے
اس کے تالو کو دیکھتے ہیں تو عام طور پر سر کے اوپر جو تالو ہے وہ نیچے گڑھا سا پڑ جاتا ہے، آنکھیں اس کی نیچے دھنس جاتی ہیں، اور جب روتا ہے بچہ تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یا جب اس کی جلد کو پکڑ کر ہم تھوڑا سا پھر چھوڑتے ہیں، چٹکی لیتے ہیں، پنچ کرتے ہیں، تو اگر وہ فوراً اپنی جگہ پہ واپس آ جائے تو پھر وہ اس میں پانی کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ آہستہ آہستہ واپس جاتی ہے تو یہ بھی پانی کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بچہ چھوٹا پیشاب عام روٹین سے کم کرنا شروع کر دے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ یا اگر پخانے میں خون ساتھ آنا شروع ہو جائے، یا اس میں پس میوکس جس کو مکھ وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ آنا شروع ہو جائے تو پھر بھی ہم اس کو گھر پر علاج نہیں کریں گے بلکہ ہسپتال لے جائیں گے۔ اگر اس کے ساتھ بچے کو بخار بھی ہو جاتا ہے یا پیٹ میں درد بتاتا ہے، محسوس کرتا ہے، روتا ہے، مروڑے پڑتے ہیں، تو یہ بھی ایسی علامت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو گھر میں علاج نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان حالات میں اس کو فوری طور پر بچے کی شکل دیکھ کے اگر چڑچڑا ہو جائے، جلابوں کے ساتھ ساتھ چڑچڑا ہو جائے، سست پڑا ہو جائے، اریٹیبل ہو، یا بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایسی صورت میں بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی پانی کی شدید کمی ہے، تو اس حالت میں بھی اس کو ضرور ہسپتال میں لے جائیں گے۔ اور اگر یہ علامتیں نہ ہوں، لیکن یہ زیادہ تر وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ایک سیلف لمیٹنگ بیماری ہے، یعنی کہ 6-7 دنوں میں عام طور پر خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ہماری ڈیوٹی یا ماں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کا پانی پورا کرتی رہے تو وہ پھر جلد درست ہو جائے گا، 7 سے 14 دن میں مکمل طور پر آرام ہو جائے گا۔ تو اگر پانی کی کمی پوری کر لے ماں تو 7 دن میں صحیح ہو جائے گا۔ تو اگر یہ گھر میں اس کا علاج کیسے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ نمکول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض میں یہ کرتی ہیں کہ جب جلاب آتے ہیں تو وہ اس کا دودھ یا غذا بند کر دیتی ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے کیونکہ اس طرف پھر اور کمزور ہو جائے گا، اس لیے یہ غذا اس کی بند نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ فلوئڈز کا استعمال کرنا چاہیے، نمکول کا استعمال کرنا چاہیے، دہی اور کیلا کھچڑی بنا کر اور رائس چاول ان کو دینے چاہیے، اور نیبو کا پانی اور ایسی چیزیں دینی چاہیے جس سے اس کا پانی بھی پورا ہو اور نمکیات کا بھی کمی پوری ہو جائے۔ بعض اوقات بعض خواتین اپنے بچوں کو خالی پانی دیتی ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ نیبو ملا پانی اور نمک ڈال کر اس کو پلانا چاہیے۔ اور اس وقت جب جلاب کا زور ہوتا ہے تو اس وقت ان کو یہ ٹھوس چیزیں خصوصاً جیسے کچی سبزیاں، جیسے اس کے اندر ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہرگز نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کو فلوئڈ کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ شوگری شربت اور یہ چیزیں جو دیتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر 7 سے 14 دن میں بچہ درست نہیں ہوتا گھر پہ، تو اس میں اگر بخار بھی ہے اور دوسری علامتیں جو میں نے بتائی ہیں، تو پھر اس کو فوراً ہسپتال میں لے جانا چاہیے تاکہ اس کا وہاں پر مکمل علاج ہو سکے اور اس کو موت سے بچایا جا سکے۔ کیونکہ ہر سال جتنے بچے 5 سال سے چھوٹی عمر کے بچے فوت ہوتے ہیں ان میں سے 10 سے 15% بچے صرف ڈائریا کی وجہ سے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بر وقت اس میں مائیں تربیت یافتہ ہوں گی، پانی کو کمی کو پورا کر لیں گی، تو اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا لیکچر، تو اس کے مطابق عمل کریں، اور اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو سبسکرائب کر کے
گھنٹی کے بٹن پر بھی دبا دیں تاکہ یہ اس آئندہ بھی آپ کے پاس کلپس آتے رہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔